اللہ پاک کی محبت میں آگے بڑھنا۔ تو حالات انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آتے، بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں جی۔ حالات انسان کو بگاڑنے کے لیے آتے ہیں، اللہ والا بنانے کے لیے آتے ہیں جی۔ اللہ پاک کا پاک ارشاد ہے کہ جو میرا بندہ میری نعمتوں پہ شکر نہ کرے اور میری مصیبتوں پہ صبر نہ کرے اور میرے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ پھر کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو میرا بندہ میری نعمتوں پہ شکر نہ کرے اور مصیبتوں پہ صبر نہ کرے اور میرے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ پھر کوئی اور رب تلاش کر لے۔ جیسے میرے عزیز دوستوں، اللہ پاک کی نعمتوں پہ شکر گزار ہیں، ایسے اگر کوئی مصیبت بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، کوئی تنگی بن جائے تو صبر بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ بادشاہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ بادشاہ ہمارا مالک ہے، مالک کو حق حاصل ہے، وہ جیسے چاہے ہمیں تصرف فرمائے، وہ چاہے خوشی دے، وہ چاہے غم دے، وہ چاہے صحت دے، وہ چاہے بیماری دے، وہ چاہے تھوڑا دے، وہ چاہے زیادہ، مرضی کا بادشاہ ہے اور مستغنی بے پرواہ بادشاہ ہے، مستغنی بے پرواہ بادشاہ ہے کہ مشکل وقت ہر انسان پہ آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے جی۔ مشکل وقت انسان کو بتا کے نہیں آتا مگر سکھا کے بہت کچھ جاتا ہے جی۔ کا مشکل وقت آنے پہ گھبرائے نہ کرو کہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں چمکتے ہیں جی۔ جتنا مرضی اندھیرا ہو آخر سویرا ہو ہی جاتا ہے جی۔ تو میں دوستو، انسان کے غم کیا غم ہے، بس سونے تک ہیں۔ جس بندے کو نیند آتی ہے اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہے، پھر غم کیا لگا ہوا ہے کہ میرے اوپر سے دنیا کے غم کس طرح دور ہو جائیں، بس یہ غم لگا ہوا ہے اور یہ غم دور ہوگا نہیں۔ اور میں دوستو، مرنے پر بھی انسان کے اوپر سے حالات ختم نہیں ہو جائیں گے، مرنے پہ حالات اور تیز ہو جائیں گے، قبر میں حالات اور تیز ہو جائیں گے، میدان محشر میں حالات اور تیز ہو جائیں گے۔ اور جہنم کے حالات کتنے تیز ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کے غم اکٹھے کریں، سارے انسانوں کی پریشانیاں اکٹھی کریں، سارے انسانوں کو دکھ اکٹھے کریں، ایک جہنمی کے غم زیادہ ہوں گے، ایک جہنمی کے غم زیادہ ہوں گے۔ آج میں دوستو، یہ دنیا کی تھوڑی تھوڑی پریشانی کو دور کرنے کے پیچھے ہم آخرت کی پریشانیوں کو ترقی دے رہے ہیں۔ آج دکانوں پہ کھلا ٹائم ہے، ذمہ داری پہ کھلا ٹائم ہے، نوکری پہ کھلا ٹائم ہے تاکہ میری دنیا کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس کے اوپر کاروبار میں کھلے ٹائم دے کے اللہ کے راستے سے ہم رک گئے، جس بنا پہ آخرت کے غموں کو، آخرت کی مصیبتوں کو اور ترقی دے رہی ہے۔ تو میں دوستو، انسان کے اوپر حالات آ جائیں، مثال کے طور پر کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی حالات آ جائیں، اب یہ بندہ حالات کو درست کرنا چاہتا ہے اعمال کو چھوڑ کے، اعمال میں سستی کر رہا ہے، اسباب بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے تاکہ میرے حالات درست ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح ہے جیسے بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ جو بندہ اعمال کو چھوڑ کے اسباب میں لگے اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے، وہ اس طرح ہے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے اوپر پٹرول ڈالتا ہے۔ جو بندہ اعمال میں سستی کر کے اسباب میں لگے حالات کو صحیح کرنے کے لیے، وہ اس طرح ہے جیسے آگ کو بجھانے کے اوپر سوکھی گھاس ڈالتا ہے۔ یعنی میرے دوستوں، اعمال سے ہٹ کے، اعمال کو چھوڑ کے کبھی کسی کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے کوئی ہمارے پاس ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک بندہ دین پہ چلا اور ناکام ہو گیا، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے۔ ایک بندہ دین سے ہٹ کے زندگی گزارتا رہا اور کامیاب ہو گیا، ایسے کوئی مثال نہیں میرے دوستوں۔ تو جو اعمال انسان کی آخرت بنائیں گے وہی اعمال اس کی دنیا بنائیں گے، اور جو اعمال انسان کی آخرت برباد کریں گے وہی اعمال اس کی دنیا برباد کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے قتل کیا، اس کی آخرت برباد ہو گئی، دنیا ہی برباد ہو گئی۔ ایک بندہ نماز پڑھی، اس کی آخرت بن گئی، دنیا بھی بن گئی۔ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے اعمال تھے آخرت کو بنانے والے، ان کی دنیا ہی بنی ہے۔ یہ فرعون، نمرود، قارون، ابو جہل، ان کے اعمال تھے آخرت کو برباد کرنے والے، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی۔ تو گویا کہ دنیا بھی اللہ والوں کی ہے اور آخرت بھی اللہ والوں کی ہے۔ جیسے میں دوستو، کیا چور کے چوریاں کرنے سے کبھی حالات صحیح ہو سکتی ہیں جی؟ ہو سکتی ہیں جی؟ اب چور کا یہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، مجھے تو چوریاں اور تیز کرنی چاہیے تاکہ میرے حالات صحیح ہو جائیں، تو کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے چور کے چوریاں کرنے سے حالات صحیح نہیں ہو سکتے، ایسے بے نمازی کے نمازیں چھوڑ کے کبھی حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔
ایسے نافرمان کے نافرمانیاں کرنے سے کبھی حالات صحیح نہیں ہو سکتے. توبہ کرنی پڑے گی، اللہ پاک کے در پہ جھکنا پڑے گا، اللہ بادشاہ کو راضی کرنا پڑے گا. تو خود بھی اللہ پاک کے در پہ جھکنا اور سارے انسانوں کو اللہ پاک کے در پہ جھکانا، خود بھی اللہ والا بنانا اور سب کو اللہ والا بننے کے اوپر محنت کرنا کہ سارے اللہ والے بنیں. تو میں دوستو بڑی تیزی میں زیادہ زمانہ گزر گیا، تھوڑا ٹائم ہمارے پاس ہے میں دوستو. اس سے پہلے کہ علمات زندگی ختم ہو جائیں، اللہ بادشاہ کے ہم جا کے پہنچیں، اس سے پہلے میں دوستو اللہ پاک کے ساتھ ہم صلح کریں، اس سے پہلے اپنے مالک کو راضی کریں. بڑی جلدی میں دوستو بلاوا آنے والا ہے. کتنے لوگوں نے سورج طلوع ہوتا دیکھا، غروب ان کی قبروں پہ ہو گیا جی. کتنے ماہ کلا رات کو سوئے اور صبح اٹھے نہیں، پکے سوئے رہ گئے جی. اس سے پہلے کہ بلاوا آئے اپنے دل کو مضبوط کرنا سچی پکی توبہ کرنے کے ساتھ جی. جیسے میں دوستو انسان کی کم از کم اعمال کی طبیعت بن جائے، پہلے تلاوت کرنے کی، تسبیحات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی، دعوت دینے کی طبیعت بن جائے. یہ طبیعت بننے کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑے گا پھر کرے گا اعمال تو یہ عبادت بنے گی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی چائے پینے کی طبیعت بن گئی ہے، جس دن چائے نہ پی ہو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آج کوئی مسئلہ ہے یار، سر میں درد ہے، کندھے بھاری ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ہاں میں نے آج چائے نہیں پی ہے. ایسے طبیعت پریشان ہو جائے، کیا ہو گیا یار طبیعت پریشان ہے، ہاں میں نے تلاوت نہیں کی ہے. طبیعت پریشان ہو جائے، کیا ہو گیا یار طبیعت آج پریشان ہے، ہاں میں نے دعوت نہیں چلائی ہے. کم از کم ہمارے اعمال ہماری طبیعت بن جائے کہ رہ جانے پہ اعمال کے اوپر طبیعت میں پریشانی آ جائے. تو طبیعت بننے کے بعد جب انسان گناہ چھوڑ کے کرے گا اعمال تو یہ عبادت بنے گی. ایک بندہ نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تو یہ نیک اعمال اس کی عادت ہے. اگر گناہ چھوڑ کے پھر کرے اعمال تو یہ عبادت ہے. تو پہلے میں دوستو عادت بنیں گے، پھر عبادت بنیں گے، پھر جا کے اللہ پاک کی معرفت کے دروازے کھلیں گے. تو کم از کم اعمال ہماری طبیعت بنے، ہماری عادت بنے، پھر آگے چلنا میں دوستو آسان ہوگا. پھر اعمال کو مکمل بھی کرنا، مسلسل بھی کرنا اور مجاہدے کے ساتھ کرنا، مکمل بھی کرنا، مسلسل بھی کرنا اور مجاہدے کے ساتھ کرنا، پھر اللہ پاک کی محبت اور عشق نصیب ہوگا میں دوستو. تو پہلا نمبر کیا ہے کہ اپنے آپ کو سچی پکی توبہ پہ لانا کہ حق کے رہبروں کا سب سے پہلا قدم سچی اور پکی توبہ ہے جی. جس پہ امت کو لانا چاہتے ہیں میں دوستو پہلے اپنے اندر پیدا کرنا. ساری تبلیغ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. تبلیغ میں سب سے بڑی وصولی اپنے آپ کو وصول کرنا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا اندر بدل جائے، میرا اندر اللہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے جی. سارا زمانہ بدلا اور میں نہیں بدلا تو کوئی نہیں بدلا جی. سارے اللہ والے بنے، میں نہیں بنا تو کوئی نہیں بنا جی. ایک اللہ والا کہتا کہ میرے بہت سفر ہو گئے، اندرون کے بیرون کے بہت سفر ہو گئے، سال کے 7 ماہ کے لمبے سفر ہو گئے، کبھی تک ایک بلش سفر طے نہیں ہوا کہ زبان کے بول میرے دل میں اتر جائیں. ایک بلش فاصلہ ہے کہ لمبے سفر ہو گئے لیکن ابھی تک ایک بلش سفر طے نہیں ہوا. جو میری زبان پہ یہ میرے دل کے اندر اتر جائے تو اس کو بار بار بولنا ہوگا، اپنی ضرورت بنانا ہوگا. تو اپنے اعمال کرنا، تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا، اپنے اعمال کرنا یہ ولیوں والا عمل ہے. اپنے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی محنت کرنا یہ نبیوں والا عمل ہے. تو جو بندہ اپنے اعمال کرے گا، ولیوں والا عمل کرے گا، کل میدان معاشر میں جس پیمانے سے اللہ پاک ولیوں کو بھر کے دیں گے اس پیمانے سے کو بھر کے دیں گے. اور جو نبیوں والا عمل کرے گا جس پیمانے سے اللہ پاک نبیوں کو بھر کے دیں گے اس پیمانے سے اس کو بھر کے دیں گے. یہ دعوت اللہ کام سارے نبیوں کا عمل ہے، سارے صحابہ کا عمل ہے، سارے ولیوں کا عمل ہے، خود اللہ بادشاہ کا بھی عمل ہے. یہ کتنا اونچا کام ہو گیا کہ سارے نبیوں کا عمل، سارے صحابہ کا عمل، سارے ولیوں کا عمل، خود اللہ بادشاہ کا بھی عمل ہے. اللہ پاک بھی دعوت دیتے ہیں سلامتی والے گھر جنت کی طرف. اللہ پاک کا بیان سارا قرآن ہے. یہ کتنا اونچا کام ہے کہ اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک کا بیان سارا قرآن ہے. تو بیان کی بات تشکیل ہوتی ہے، اللہ پاک خود انبیاء علیہ السلام کی تشکیل فرما رہے ہیں. سب نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، تشکیل فرمائی ہے. تشکیل کرنے کے بعد ہدایات کا عمل ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی تشکیل کی فرعون کی طرف تو ساتھ ہی فرمایا کہ ہدایات فرمائی نبی کے ساتھ لاؤ. تو اللہ پاک بیان خود فرما رہے اور تشکیل کا عمل خود فرما رہے، ہدایات خود فرما رہے اور واپسی پہ کارگزاری کے عمل ہوتے ہیں. سب انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کو اپنی کارگزاریاں سنائی.
سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے دن کو بلایا، رات کو بلایا، زور سے بلایا، آہستہ بلایا. یہ کتنا اونچا عمل کہ اللہ پاک خود بیان فرما رہے، پھر ہدایات فرما رہے، تشکیل فرما رہے، واپسی کی بات بھی سن رہے. کتنا اونچا عمل میں دوستوں. یہ مبارک محنت پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شرکت ہے، اللہ کے نبی کے غم میں شرکت ہے. اور یہ حقیقی غلامی ہے کہ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول بھی بننے ہیں جی. ذکر رسول ہر کوئی، فکر رسول بھی ہر کوئی بن جائے. یہ مبارک محنت، اس میں اللہ کے نبی کے غم میں شرکت ہے. پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا غم یہ دعوت الاقام. آپ کا مقصد اصلی دعوت الاقام، آپ کا وظیفہ حیات یہ دعوت الاقام. اور یہ کتنا اونچا کام ہے کہ اللہ پاک ہمارے کہ اس انسان کو میں نے سب سے آسان بنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. البتہ اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، آسان پیدا کیا. پھر اللہ پاک نے اس انسان سے آسان عمل کا مطالبہ کیا. سارے عمل کو اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون سا عمل آسان ہے، نماز ہے کہ روزہ ہے کہ تلاوت ہے کہ تسبیح ہے. اللہ پاک خود فرمانے کہ میں بتلاتا ہوں کون سا عمل آسان ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ پاک خود فرمانے کہ سب سے آسان عمل میری طرف بلانا ہے. اب یہ کتنا اونچا عمل ہو گیا کہ اللہ پاک اس کی خود تعریف فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات میں انسان کو آسان بنایا، سارے اعمال میں آسان عمل کا مطالبہ کیا اور خود بتلایا کہ آسان عمل یہ دعوت والا عمل ہے، میری طرف بلانا یہ سب سے آسان عمل ہے. یہ مبارک محنت کرنے میں دوستوں ہماری کتنی آخرت بنے گی. ہماری زندگیاں تھوڑی تھوڑی 60 سال ہے کہ 70 سال ہے کہ 100 سال ہے. یہ مبارک محنت کرنے پہ ہماری آخرت کی تیاری زیادہ ہو سکتی ہے. یہ مبارک محنت کرنے پہ آخرت کی تیاری زیادہ ہو سکتی ہے کہ اس مبارک محنت میں تھوڑا ٹائم میں کتنا ٹائم بنتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعۃ خیر من عملہ عمرہ فی اہلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ٹھہرنا یعنی 20 یا 24 منٹ، ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ٹھہرنا اپنے گھر والوں میں رہ کے ساری عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام فی لیلۃ القدر عند الاجر الاسود او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑی اللہ کے راستے میں ٹھہرنا یہ بہتر ہے لیلۃ القدر کی رات میں اجر اسود کے سامنے قیام کرنے سے بھی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سواہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ کے راستے میں اس کے علاوہ 1000 دنوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ کتنا اونچا کام کہ تھوڑے ٹائم پہ کتنی تیاری ہو جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر پاک ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پہلے قدم پہ اللہ پاک اس کو 700 نیکیاں دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 7000 نیکیاں دیتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70000 نیکیاں دیتے ہیں. ایک چوتھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک پہلے قدم پہ 7 لاکھ نیکیاں دیتے ہیں. اب ایک بندہ اللہ پاک راستے میں سال چلے کتنے قدم بنیں گے؟ 7 ماہ چلے 4 ماہ چلا کتنے قدم بنیں گے؟ تو ہر قدم پہ 7 لاکھ نیکی ہے. اور نیکی کتنی قیمتی کہ ہر نیکی پہ جنت کے اندر ایک محل ملے گا، ہر نیکی پہ ایک حور کے ساتھ نکاح ہوگا، ہر نیکی پہ جنت کے اندر ایک بوٹا لگے گا. اتنی قیمتی نیکیاں اللہ کرام میں پہلے قدم پہ 7 لاکھ نیکیاں. کتنے شوق سے نکلنا چاہیے میرے دوستوں. اب یہ کہا جائے کہ ہر قدم پہ نکلو تو ہر قدم پہ 7 لاکھ روپئے ملیں گے تو کتنے سمجھ آ رہے ہیں کہ ہر قدم پہ 7 لاکھ روپئے ملیں گے جی. 7 لاکھ تو بہت زیادہ، چلو 500 بھی لگا دو ہر قدم پہ تو کتنا سمجھ آ رہا ہے میرے دوستوں. ہم تو ہیں ہی آخرت والے، ہمیں نیک اعمال سمجھ آویں. جیسے دنیا بغیر پیسے کے گزارا نہیں، آخرت بغیر نیک اعمال کے گزارا نہیں ہے. آخرت کا سکہ انسان کے نیک اعمال ہے تو وافر مقدار میں نیک اعمال لے کے جانا تاکہ وہاں پریشانی نہ بنے، کیونکہ وہاں سے دوبارہ واپسی نہیں ہے، دوبارہ موقع نہیں ہے. تو ہمارے پاس میں دوستوں آج موقع ہے. جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہیں اگر انہیں مہلت مل جائے
وہ یہاں آ جائے تو کیا کریں گے؟ ہر ٹائم سجدے میں، ہر ٹائم نیک اعمال میں، لیکن اب ان کو مہلت ملے گی نہیں۔ ہمارے پاس مہلت ہے، ان کو تو ملے گا نہیں، ہمارے پاس تو مہلت ہے نا میرے دوستوں۔ تو اللہ کے رسول چل چل کے اپنی آخرت خوب بنانے والے بنے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے اللہ پاک کے راستے میں پیدل چلا کرتے تھے اور 6 مہینے درس سے حدیث دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ پاک کے راستے میں چلتے، اللہ پاک کے راستے کی مبارک مٹی جھاڑتے کپڑوں سے اور جمع کرتے رہتے، جھاڑتے اور جمع کرتے رہتے۔ جب مرنے کا ٹائم قریب آیا تو اتنی وہ ہو گئی تھی مٹی کہ اس کی 2 اینٹیں بن گئی تھی۔ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پہ میرے کفن کے درمیان رکھنا۔ کہا جس سے کیا آپ کا مقصود ہے؟ کہا کہ اللہ پاک میرے سے پوچھیں گے کہ عبداللہ کیا لے کے آیا؟ تو میں کہوں گی اللہ تیرے راستے کی مٹی لے کے آیا۔ اس مبارک راستے کی مٹی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے راستے میں چلے اور اس کے اوپر جو گرد و غبار پڑے، اللہ پاک یہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں کریں گے۔ کتنا مبارک میں دوستوں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت حور یقال لها العین اذا مشت مشى 70,000 جاریہ یمینها وکذلک عن یسارها۔ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ لمن هذه الحور؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي تقول في الجنة أين العاملون بالمعروف والناهون عن المنکر اللہ زوجنی معهم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم الحدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جنت کے اندر ایک حور ہے جس کو حور عینہ کہتے ہیں۔ جب وہ چلتی ہے 70,000 خادمائیں اس کے دائیں طرف ہوتی ہیں اور 70,000 خادمائیں اس کے بائیں طرف ہوتی ہیں۔ وہ ہر قدم پہ اپنے خامد کو لاکھ نخرے دکھائے گی، ہر قدم پہ اپنے خامد کو لاکھ نخرے دکھائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لمن هذه الحور؟ یہ حور کس کے لیے؟ حور عینہ یہ حور کس کے لیے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حور خود بکار کہتی ہے، کہاں گے اچھائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے؟ اللہ پاک نے میرا ان کے ساتھ نکاح کر، یعنی تبلیغیوں کے ساتھ اللہ پاک نے میرا نکاح کر دیا۔ کتنا میں سے مبارک راستہ ہے، کتنے انعامات ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت درجۃ علیٰ اذا کان فی الجنہ یوم السبت یکون الاعلان یا اہل الجنہ اذهبوا الی جنت الخلد سیدنا آدم علیہ السلام یضیفکم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے جنت میں سب سے بڑا درجہ کیا ہوگا کہ جب جنت کے اندر ہفتہ کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا ہے سارے جنتی جنت خلد میں آ جاؤ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الْأَحَدِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ اذْهَبُوا إِلَىٰ جَنَّةِ النَّعِيمِ نوح علیہ السلام یضیفکم۔ جس دن جنت کے اندر اتوار کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا اے سارے جنتیوں جنت النعیم میں آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ یا اہل الجنہ اذهبوا الی جنت الفردوس سیدنا ابراہیم علیہ السلام یضیفکم۔ جب جنت کے اندر پیر کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا اے سارے جنتیوں جنت فردوس میں آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الثُّلُثَاءِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ یا اہل الجنہ اذهبوا إلى جنت المأوى موسیٰ علیہ السلام یضیفکم۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الْأَرْبَعاءِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ یا اہل الجنہ اذهبوا إلى جنت العدن عیسیٰ علیہ السلام یضیفکم۔ جب جنت کے اندر بدھ کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا اے سارے جنتیوں جنت عدن میں آ جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ یا اہل الجنہ اذهبوا إِلَىٰ تحت شجرِ طوبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یضیفکم۔ جب جنت میں جمعرات کا دن ہوگا تو اعلان ہوگا اے سارے جنتیوں شجر طوبیٰ کے نیچے آ جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ ماذا شجر طوبیٰ من تحت شجر طوبیٰ 4 انہار، انہار من ماء، انہار من لبن،
انہار من خمر انہار من اصل، وہ شجرت واقعہ جس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَكُونُ الْإِعْلَانُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ اذْهَبُوا إِلَىٰ تَحْتِ الْعَرْشِ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یُذِلُّ۔ جب جنت میں جمعے کا دن ہوگا تو ایک بڑا عجیب اعلان ہوگا، اے سارے جنتیوں، آج اللہ پاک کے عرش کے نیچے آ جاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کی مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے مہمانی اور ضیافت کی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے جو مہمانی ہوگی اس میں کیا ہوگا کہ بیل کی اور مچھلی کی کشتی ہوگی۔ بیل اور مچھلی کی کشتی ہوگی تو بیل مچھلی کو گرائے گا اور مچھلی بیل کو ذبح کرے گی، پھر مچھلی کی کلیجی، مچھلی کا دل، مچھلی کی کلیجی کھانے کو ملے گی دعوت میں، اور بیل کے دماغ کا مغز، یہ اللہ پاک کی طرف سے پہلی مہمانی ہوگی۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امرا للملائکہ یا ملائکہ ارفعوا الحجاب بین اللہ و بین العباد، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہے فرشتوں، آج مجھ اللہ اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے ہٹا دو کہ میرے بندے میرا دیدار کر لیں، میرے بندے میرا دیدار کر لیں۔ جو پہلی نگاہ اللہ پاک پر پڑے گی نا، یوں پہلی بار دیکھیں گے، یہ نگاہ تھوڑی دیر گزرے گی تو آگے پردے آ جائیں گے۔ اول نظرت الی اللہ سبحانہ وتعالی مدتها 800,000 سنوات، جو پہلی نگاہ اللہ بادشاہ پر پڑے گی تو تھوڑی دیر پردے آئیں گے تو بندے کہیں گے اللہ ابھی تو دیکھنے لگے تھے، آپ نے پردے بھی ڈال دیے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہے میرے بندو، مجھے دیکھتے دیکھتے تمہیں 8 لاکھ سال گزر گئے۔ سبحان اللہ، ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امر للملائکہ یا ملائکہ یکبرون اللہ و یحمدون اللہ، اے فرشتوں آج میری بڑائی بیان کرو، میری حمد بیان کرو۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امر للحور العین ان تنۃ والنین، پھر اللہ پاک حور عین سے فرمائیں گے کہ آپ میرے بندوں کو نغمہ پڑھ کے سنائیں۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امر لداؤد علیہ السلام یا داؤد یقرؤ زبور للعباد، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہے داؤد علیہ السلام آپ میرے بندوں کے سامنے زبور کی تلاوت کریں۔ جب وہ دنیا میں زبور پڑھا کرتے تھے، چلتا پانی ٹھہر جاتا تھا، اڑتے پرندے ٹھہر جاتے تھے۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقول لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یقرؤ سورۃ یاسین للعباد، پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے بندوں کے سامنے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ ثم اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقرؤ سورۃ الرحمن للعباد، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بذات خود سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ میرے دوستوں کیسا پیارا موقع ہوگا، کیسا پیارا ٹائم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سارے وہاں بیٹھے ہوں گے اور ہم ساری یہ دعوتیں کھائیں گے میرے دوستوں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور یہ جو اللہ پاک کا نکلنا چلنا پھرنا یہ نشانیاں ہیں کہ ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بھلے راستہ بھی چلے، منزل سیدھی ہو، راستہ سیدھا بندہ پہنچ جاتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں کتنی نعمتیں ہمارے انتظار میں ہیں، ہمارے انتظار میں ہیں، اور کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ جنت کی حور کیسی ہوگی، جنت کی حور کیسی ہوگی؟ ان فی الجنت مساکین طیبہ فیہ 70 دار من یاقوت وفی کل دار 70 بیت من زمرد وفی کل بیت 70 غرفہ فی کل غرفہ 70 سریر علی کل سریر 70 فراش علی کل فراش نساء الجنہ حور العین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مفہوم میں، بے شک جنت کے اندر رہنے کے پاکیزہ ٹھکانے ہیں، 70 بڑے بڑے حویلی ہیں، بڑے بڑے حویلی ہیں یاقوت کی بنی ہوئی، ہر حویلی میں 70 محل ہیں زمرد کے بنے ہوئے، ہر محل میں 70 کمرے ہیں، ہر کمرے کے 70 دروازے ہیں، اور ہر کمرے میں 70 بیڈ، 4 بائی 70 بیڈ لگے ہوئے ہیں، اور ہر بیڈ پہ 70 بسترے ہیں، اور ہر بسترے پہ ہو رہے ہیں نا فی انتظار کا، آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ نعمت اللہ پاک کی طرف سے۔ وہ جنت کی جو حور ہے اس نے 70 لباس پہنے ہوتے ہیں،
ہر لباس سے دوسرا لباس نظر آئے گا، یہاں تک اس کا بدن نظر آئے گا، اس کا دل نظر آئے گا، دل میں بندے کو اپنی محبت نظر آئے گی۔ وہ جنت کی حور اگر مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، کوڑے سمندر تھو دے کوڑا سمندر میٹھا ہو جائے، آسمان سے نیچے کو جھانک دے پوری دنیا روشن ہو جائے، اپنی کلائی سورج کی طرف کرے سورج کا نور مدھم پڑ جائے، سبحان اللہ، اپنا دوپٹہ آسمان سے نیچے کو لہرا دے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اگر دنیا میں آ جائے سارے لوگ اس کے پیچھے مجنون ہو جائے۔ یہ میرے دوستوں نعمتیں ہیں ہمارے اور تمہارے انتظار میں ہیں، کہا جنت میں بہت نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کے کیا کہنے، نعمتوں کے کیا کہنے، لیکن وہاں جو دوستوں کی ملاقات ہوگی وہ کتنا مزہ دے گی۔ اللہ سونے کی ملاقات ہے، سبحان اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات، ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات، سیدنا نوح علیہ السلام کی ملاقات، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ملاقات، پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، یہ کتنا مزہ دے گی۔ تو میں دوستوں اس کی تیاری میں رہنا، ہر ٹائم رہنا، جیسے ہم یہاں بیٹھے نا جی، ہمارا اپنے گھر کو جانے کو دل کرتا ہے نا، ایسے ہمارا گھر تو جنت ہے، وہاں جانے کو دل کرے، پیچھے کو بھول جائے آگے کا یاد رہے، ہمارا گھر میں دوستوں جنت ہے جی، ہم سب یہاں پردیسی بیٹھے، اپنا دیش جنت ہے جی، ہم سب یہاں مسافر ہیں، اپنا وطن جنت ہے جی، آن قریب ہم آخرت کے منزلوں کو دیکھنے والے ہیں، ایک لمبے سفروں پہ جانے والے ہیں، ہم سب لوگ ہر وقت موت کے سٹاپ پہ بیٹھے ہیں اور موت کی گاڑی کے انتظار ہے، وہ کسی ٹائم پہ آئے گی، ہارن بجے گا اور پھر جانا پڑے گا میرے دوستوں۔ یہ نہیں کہ جوان ہے تو نہیں جائے گا، جس کی گاڑی آ گئی، جس کا ٹائم آ گیا اس کو سوار ہو کے جانا پڑے گا میرے دوستوں۔ کتنے ہم سے بعد میں پیدا ہوئے اور پہلے فوت ہو گئے۔ دیکھو یہ دنیا میں جوان طبقہ زیادہ ہے اور بوڑھے لوگ تھوڑے ہیں، جوان بہت زیادہ ہے، بوڑھے لوگ تھوڑے تھوڑے ہیں۔ بوڑھے لوگ تھوڑے کیوں ہیں؟ لوگ جوانی کے اندر مر جاتے ہیں، بڑھاپے تک تھوڑے لوگ جاتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں جوان طبقہ زیادہ ہے اور بوڑھے لوگ تھوڑے ہیں۔ بوڑھے لوگ تھوڑے کیوں ہیں؟ لوگ جوانی کے اندر مر جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہی نہیں ہیں، بوڑھے ہونے سے پہلے تھوڑے سے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں۔ اتنی تیزی میں زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر کتنی غفلت بنی ہوئی ہے جی، لگانے سے 4 مہینے گزر گئے، 40 سال ابھی تک مشورہ نہیں پاس ہو رہا جی۔ کہتے بس دعا کرو جی اللہ کو موقع بنائے تو ہم بھی جائیں گے جی۔ ایک بندہ کہتا جی دعا کرو اللہ پاک نے ہر طرف سے فارغ کر دے، بس پھر تبلیغ ہی کریں گے۔ کب یہ دعا تم نے اچھی نہیں کروائی کہ اللہ پاک تجھے ہر طرف سے فارغ کر دے، گھر بار سے فارغ کر دے، بیوی بچے سے فارغ، یہ دعا تم نے اچھی نہیں کروائی۔ اللہ کرے تیرا کاروبار بھی رہے، تیرا بیوی بچہ بھی رہے، کچھ 4 ماہ بھی لگا لے۔ کہتے نہیں جی دعا کرو جی بس اللہ نے جی ہر طرف سے فارغ کرے، بس پھر تبلیغ ہی کریں گے کہ یہ دعا تم نے اچھی نہیں کروائی۔ یہ کوئی دعا اچھی کروائی ہے جی؟ ہماری گھریلو زندگیاں ہیں، ہمارا گھر بار بھی ہے، ہمارا بیوی بچہ بھی ہے، یہ مبارک کام بھی کریں گے میں دست۔ ایک بندے کے پاس آگے جماعت والے کہ اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگا لیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر کا نا ماحول نہیں بنا ہوا، گھر سے اجازت نہیں ملے گی، کہ اس طرح کرو کہ ایک ہیلا کرو، ایک بہانہ کرو، گھر میں جا کے نا رونا شروع کر دینا، سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے تو تو کہنا کہ میرے پیٹ میں نا درد ہو گئی ہے، وہ درد تیز ہو گئی ہے، پیٹ میں نسور بن گئی ہے، اس کے اندر کینسر ہو گئی ہے، تو وہ سارے گھر اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تجھے کیسے؟ کہو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس طرح وہ گھر کے اس نے رونا شروع کر دیا، سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ رو رہے ہیں، کیا ہو گیا جی؟ کہتے پیٹ میں درد ہو گئی ہے، نسور بن گئی، اس میں کینسر ہو گیا، میں تو مر رہا ہوں، میں تو مر رہا ہوں۔ کہا پھر کہا مجھے باہر نا 2 ڈاکٹر تبلیغ والے کھڑے تھے باہر نا، کہا مجھے باہر 2 ڈاکٹر ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا کورس ہے 4 مہینے، کورس کروا لے ورنہ تو مر جائے گا، تیری خیر نہیں ہے۔ کہا پھر کہا میرا بستر بند ہو، جو اسپتال میں داخل ہو جاؤ تاکہ علاج ہو جائے، اور رائیوڈ کے اسپتال میں داخل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، علاج تو کرانا چاہیے، تو مر رہا ہے، جلدی سے بستر باندھا، اس کو خرچہ بھی دیا۔ کہا وہ کہہ رہے تھے پیسے منگواتے بھی رہنے، کہا ہاں بیچتے رہیں گے، تو مر رہا ہے ہم ضرور بیچیں گے پیسے، جاؤ شاباش جاؤ اپنا علاج کراؤ۔ بستر باندھا، رائیوڈ آ گیا نا، جب رائیوڈ کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا نا تو چہرے پہ داڑھی بھی پوری تھی، داڑھی بھی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی بھی پوری نہیں تھی، لباس بھی سنت پہ نہیں تھا، نمازیں بھی کچی تھی، اخلاق بھی کمزور تھے، داخل ہو گیا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ تو بزرگوں نے اس کو پہلے تشکیل دے دی کو 8، تو یہاں کا پھر طرح تشکیل گزاری، واپس گیا، ابھی بھی خرابی اندر کچھ تھی، اس کو پھر منصیرہ بھیج دیا،
کبھی کہیں بھیجا تاکہ یہاں ٹھیک ہو جائے، وہاں تو کسی اور بھیجا وہاں ٹھیک ہو جائے، اس کے کئی ہسپتال بدلے تاکہ اس کا علاج ہو جائے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ 4 ماہ پورے ہو گئے تو بزرگوں نے واپس اس کو سمجھانا شروع کیا، 2 گھنٹے زور کے بعد لگائے سمجھانے پہ نا، پھر 2 گھنٹے مغرب کے بعد لگائے واپسی کے بعد میں، پھر 2 گھنٹے اگلے دن 10 بجے پھر لگانا شروع کیے۔ پھر سارے بزرگوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کہ یار خرابیاں تو بہت تھیں، اندر بیماریاں تو بہت تھیں، تشخیص ہو گئی ہے، اب اتنا کرنا کہ جہاں جس ماحول میں رہ کے تو خراب ہو گیا تھا نا اس میں دوبارہ نہ جانا، جو تیرے میں گناہ کی بیماری تھی نا وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا، اور کچھ خوراکیں کھاتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا، تسبیح کرتے رہنا، اور گشت کرتے رہنا، تعلیم کرتے رہنا، مشورے کرتے رہنا، شب جمعہ کرتے رہنا، سروزے لگاتے رہنا، سال کے بعد دوبارہ نہ چیک کروانے کے لیے، سال کے بعد دوبارہ آ جانا، سال کے بعد دوبارہ آگے چلنے کے لیے بزرگوں نے چیک کیا کہ کچھ فرق ہے ماشاءاللہ، پہلے کے بعد اس وقت بہت اچھا ہو گیا تو بیٹا، چلو ٹھیک ہے، ادھر تشکیل دار میں ہسپتال بھیجا اس کو، آ گیا، کہا جاؤ دوبارہ مقام پہ جاؤ، یہ پوری ہدایات سن کے جاؤ واپسی کے بعد، پھر سال کے بعد دوبارہ آنا، اگلے سال پھر آ گیا، اس کا سارا چیک اپ کیا، کہا ماشاءاللہ اب تو کمال بندہ ہو گیا تو یار اب تیاری کرو بالغ ملک ہوگی، وہاں جاؤ ایک نمونے کے طور پر تیری زندگی پیش کریں گے کیسے بنو، پھر وہ آتا ہے سال کے لیے پیش ہو جاتا ہے، 7 بار کے لیے، تو بزرگ یہ نہیں پوچھتے پیسے ہیں کہ نہیں، وہ پوچھتے ہیں تیرا اثر سے عشاء ہے، تیرا تعلیم اور مشورہ ہے، مہینے کا روزہ چلہ پورا ہے، کہتا ہاں جی یہ تو پورے، کہا چلو ٹھیک ہے پاس ہے۔ اور ایک بندے کا نا 4 ماہ نہیں لگے ہوئے اور کوئی ایپ نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے مرکز میں رائیگڑھ میں، کہتا ہے جی میں نا خربوں روپے لے کے آیا ہوں، مجھے بیرون کی جماعت میں سال کے لیے بھیج دو، تو کیا بزرگ بھیج دیں گے جی؟ وہ کہتے ہیں تو خود ہی بندہ ٹھیک نہیں ہے، تجھے کیا بھیجے، تیرے پیسے بھی باہر دکھانے باہر کے پاس تیرے سے زیادہ پیسے ہیں، یا بندہ بن کیا پہلے نا، تو یہ کیا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، پھر نمونے کے لیے ساری دنیا کے اندر جانا، آپ لوگوں کو پیش کرنا۔ ایک علاقے میں ہماری آفیسر میں تشکیل تھی، ایک بار ہم کہنے لگا کیا سارے پاکستانی، جیسے ہم 7 بندے نا، 7 نے پگڑیاں باندھی ہیں، سفید لباس، وہ کہتے کیا سارے پاکستانی آپ کی طرح ہیں جیسے تم 7 بندے ہو؟ ہم نے کہا یہ کیا، اس کو جواب دے، انہوں نے کہا جب تو پاکستان خود آئے گا نا پھر دیکھ لینا، آئے گا تو دیکھ لے گا، تو میں تو ساری بھاگ دوڑ خود کو ٹھیک کرنا، اب میں تو دیکھو نا حال یہ ہو گیا ہے، یہ دھیان سے بات سننا، حال یہ ہو گیا ہے، تبلیغ میں چلنے کے باوجود بھی میری دینی زندگی کا حال یہ ہے کہ میرے گھر والے میرے سے پریشان ہیں، میرے پڑوسی میرے سے پریشان ہیں، میرے گاؤں والے محلے والے میرے سے پریشان ہیں، تو اتنا خود کو ٹھیک کرنا کہ جانا پوری دنیا تک، اور ابھی تک دینی زندگی کا حال کیا کہ میری بیوی میرے سے پریشان، میرے بچے پریشان ہیں۔ حال یہ ہو گیا کہ سیڑھی لگائی مکان پہ چڑھنے کے لیے، سیڑھی لگائی اور درمیان میں چڑھ کے کھڑا ہو گیا، اب اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، یعنی رکاوٹ بن گیا، یہ جائے کہ اور اس کو دیکھ کس میں لگے، یہ درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں دوستوں اپنے آپ کو آگے بڑھانا، ایک بندہ نا بڑا افسر تھا، 4 ماہ کا ارادہ کرتا، ریٹائر ہوتے کہتا میں 4 ماہ لگاؤں گا، جب ریٹائر ہو گیا تو اس کو لینے گئے، وہ کہتا میں نہیں جاتا، ابھی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی میں تو پکے ارادہ کرتا تھا لیکن یہ تبلیغی لوگ نا صحیح نہیں ہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تو نے ایسے کر، تو جا لگا 4 مہینے، واپس جا کے کو کام کر کے دکھا کہ کام اس طرح کیا جاتا ہے، تو لگا 4 مہینے، ٹھیک ہے یہ لوگ تو ٹھیک نہیں، تو لگا 4 مہینے، واپس جا کے کو کام کر کے دکھا کہ کام اس طرح کیا جاتا ہے، ہم بھی اس طرح کام کریں کہ اوروں کے لیے کیا راستہ بنے۔ ایک نوجوان نے 4 ماہ لگائے، 4 ماہ پورے کرنے کے بعد نا اپنے گھر گیا، جاتے ہی پہلی رات ہی فجر میں نہیں اٹھا، والدہ نے کہا میرا بیٹا بہت تھکا ہوا ہے، بیچارہ سویا پڑا، فجر میں نہیں اٹھا، چلو کوئی نہیں، تھکا ہوا نہیں اٹھایا، دوسرے دن پھر وہ سویا پڑا، والدہ نے کہا یہ کہاں پھرتا رہا، اتنا تھکا ہوا ہے، چلو اس کو آج بھی سونے دو، تیسرے دن پھر نہیں اٹھا تو والدہ نے ڈنڈا اٹھا لیا، کہتی وہ بے غیرت کہاں پھرتا رہا، تو فجر میں نہیں اٹھتا ہے، 4 ماہ لگے اور بندہ فجر میں نہ پڑے، یہ کیا امت کے بدلنے کا سبب بنے گا؟ میں دوستوں 4 ماہ لگے اور تہجد میں بھی کھڑا نہ ہو، نگاہ نہ جھکاوے، تو کیا یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا؟ میں دوستوں تو اپنے آپ کو دیکھنا، نشانہ بنانا، کیا میں تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہوں؟ کیا میری نگاہ جھک جاتی ہے؟ کیا میری تلاوت تسبیحات پوری ہو جاتی ہے؟ کیا میرے اخلاق معاملات ٹھیک ہیں؟ خود کو نشانہ بنانا، تو سب نیت کرتے نہیں میں دوستوں، تو بڑے بڑے ارادے ہوں، دیکھو نا ابھی تو نیت ہی کرنی ہوتی، کون سے جا رہے ہیں جی، نیت کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں، وجاہت نہیں رہنا، نیت ہی کرنی ہوتی ہے۔
ایک بندہ نیت نہیں کر رہا تھا، پوچھا بھائی کیوں نہیں نیت کر رہا ہے؟ کہتا کہیں قبول ہی نہ ہو جاؤ، ڈر رہا تھا نیت کرنے سے نا، بھائی کیوں ڈر رہا ہے نیت نہیں کر رہا ہے؟ کہتا کہیں قبول ہی نہ ہو جاؤ، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ ایک بندہ اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے نیت کرتا ہے، اللہ بڑا غیور ہے، اس کو اللہ پاک ذلیل نہیں کریں گے، ضرور قبول کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا تعلق اس ذات کے ساتھ بن جائے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مشیر، کوئی مثال، کوئی مقابل نہیں ہے۔ وہ تنہ تنہا خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، وہ رحب و جلال والا، حسن و کمال والا، شان و ناز والا، حکومت و مال والا۔ وہ سب کو کھلائے خود کھانے سے پاک، سب کو پلائے خود پینے سے پاک، سب کو سلائے خود اونگ سے ہی پاک۔ وہ سب کو دیتا ہے، دے کے پچھتاتا نہیں، دیتے ہوئے گھبراتا نہیں، کمی کا ڈر نہیں، واپسی کا مطالبہ نہیں۔ جو مانگے سون اللہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانگے سون اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ جو مانگے اس کے اوپر خوش ہوتا ہے، جو نہ مانگے اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملے، ہاں ذلیل ہوا ذلت ملی۔ اللہ سونے سے مانگا سب کچھ ملا، ساتھ عزت بھی ملی۔ میں کہ مانگ اس سے جو دیتا ہے خوشی سے اور نہیں کہتا کسی سے۔ اس اللہ بادشاہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، ارادوں میں پختہ ہے۔ اللہ بادشاہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ پاک جو چاہ لیتے ہیں سو کر گزرتے ہیں، کرنے میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ کوئی اللہ بادشاہ کے اوپر جرأت نہیں کر سکتا، کوئی اللہ بادشاہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا اول ہے کہ اس کی ابتدا کوئی نہیں، ایسا آخر ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں۔ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر و باطن اللہ ہی اللہ ہے۔ ایسی طاقت والی ذات کا پاک ارشاد ہے، یبن آدم انی لک محب، کہ آدم کے بیٹے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، یہ آدم کے بیٹے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ فابحقی علیک کلی محبہ، کہ میرے بندے میرا جو تیرے پہ حق ہے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بھی میرے سے محبت کر لے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندے میرا جو تیرے پہ حق ہے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بھی میرے سے محبت کر لے۔ ان ذکرتنی ذکرتک، ان نسیتنی ذکرتک۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اذکرک وتنسانی، کہ میں تو یاد کرتا رہتا ہوں اور تو بھولا رہتا ہے، میں تو یاد کرتا رہتا ہوں اور تو بھولا رہتا ہے۔ یہ انسان اللہ پاک کو بھولے بھولے یاد کرتا ہے، اللہ سونا بھولتا بھی نہیں ہے۔ ایسا مہربان ہے، ایسا قدردان ہے اور کتنی محبت کرنے والا۔ اللہ پاک کی محبت کا ایک قطرہ 70,000 سمندر شہد کی ماکھی کی ہوں۔ اللہ پاک کی محبت کا ایک قطرہ زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کس بندے کو نصیب ہوگا؟ جو اللہ پاک کا بن کے جیے گا، جو اللہ پاک کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے گا۔ جو بندہ جب تک نافرمانی کرتا رہے گا اللہ پاک کی محبت کے قطرہ نصیب نہ ہوگا۔ تو اللہ پاک کی نافرمانی کی زندگی چھوڑنا، ایسے بننا کہ جہاں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے صرف وہیں پہ دیکھے اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں کبھی نہ دیکھے۔ ایسے بننا کہ جہاں کا اللہ پاک نے حکم دیا صرف وہیں پہ ہمیں دیکھے اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں کبھی نہ دیکھے۔ اور ایسی زندگی ہم گزاریں جب اللہ کے یہاں پہنچیں کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ ہو۔ ایسی ہم زندگی گزاریں جب اللہ کے یہاں پہنچیں کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہ ہو۔ اللہ پاک کو راضی کرنے میں، آگے بڑھنے میں اپنے دل کو مضبوط کرنا، اپنے دل کو ٹھیک کرنا کہ دل بنا تو انسان بنا، انسان بنا تو سارا جہان بنا۔ دل بگڑا تو انسان بگڑا، انسان بگڑا تو سارا جہان بگڑا۔ انسان کا دل اللہ والا بنے اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور بگڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ جیسے زمین کو بنانے کی محنت ہے، زمین کو بگاڑنے کی، خراب کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ زمین کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں وہ خود بخود بگڑ جائے گی، اس کے اوپر جڑی بوٹی اور جنگل ہو جائیں گے، پھر سانپ بچھو اور درندے آ جائیں گے۔ ایسے اگر اپنے دل کے اوپر محنت نہیں کریں گے تو یہ دل بگڑ جائے گا، پھر اس کے اندر حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا اور نفرتیں آ جائیں گی۔ تو دل اللہ والا بنے، اس کے بننے کے بھی 4 راستے ہیں اور اس کے بگڑنے کے بھی 4 راستے ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا اور ذہن کا سوچنا۔
اگر ان کا استعمال ٹھیک ہوگا تو دل اللہ والا بنے گا، اگر ان کا استعمال خراب ہوگا تو یہ دل بگڑ جائے گا۔ جیسے ایک بڑا تالاب ہے، اس میں 4 طرف سے پانی آوے، 3 طرف سے صاف شفاف پانی آوے اور ایک طرف سے گندا پانی آوے، یہ تالاب تب بھی گندا ہو جائے گا۔ حالانکہ 3 طرف سے صاف شفاف پانی آ رہا، ایک طرف سے گندا پانی آ گیا، تب یہ تالاب گندا ہو جائے گا۔ ایک بندے کا دیکھنا صحیح ہے، بولنا صحیح ہے، سننا صحیح ہے، سوچنا صحیح نہیں، تب بھی دل خراب ہو جائے گا، تب بھی دل خراب ہو جائے گا۔ اب ایک بندے کا دیکھنا صحیح ہے، بولنا صحیح ہے، سننا صحیح ہے، پھر سوچنا صحیح ہوگا۔ ایک بندے کا دیکھنا صحیح نہیں ہے، بولنا صحیح نہیں ہے، سننا صحیح نہیں ہے، سوچنا صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے دیکھنا صحیح ہوگا، بولنا صحیح ہوگا، سننا صحیح ہوگا، تو پھر سوچنا صحیح ہوگا۔ تو کہا کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح صاف شفاف رکھا کرو، جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ایسے سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح صاف شفاف رکھا کرو، جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ایسے سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جس بندے کی سوچیں خراب ہیں اس کی زندگی پریشان ہے۔ سوچوں کو رخ اللہ کی طرف کرنا، جذبات کا رخ اللہ کی طرف کرنا، تو نگاہ انسان کی اس وقت تک پاکیزہ رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے، جب تک نافرمانی سے رکی رہتی ہے۔ اور میں دوستو یاد رکھو، اللہ سونا پاک ذات ہے، تو پاک نگاہ اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گی۔ اللہ سونا پاک ذات ہے، پاک زبانیں اللہ سونے سے ہم کلام ہو سکیں گی۔ اللہ سونا پاک ذات ہے، تو پاک کان اللہ پاک کا کلام سن سکیں گے۔ اللہ سونا پاک ذات ہے، پاکیزہ دلوں میں اللہ آتا ہے، گندے دلوں میں اللہ نہیں آتا ہے۔ کہا گھر میں روزانہ جھاڑو کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ گھر صاف ہو جائے۔ تو کہا توبہ کا جھاڑو دو تاکہ دل صاف ہو جائے، توبہ کا جھاڑو دینا تاکہ دل صاف ہو جائے۔ کہا کہ چہرہ صاف کرتے ہو جس پہ لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، دل صاف کرو جس پہ اللہ کی نگاہ پڑتی ہے۔ کہا زندگی اس طرح گزارو کہ سب تمہارا احترام کریں، مر جاؤ تو قبر پہ سلام کریں۔ زندگی اس طرح گزارو کہ سب تمہارا احترام کریں، مر جاؤ تو قبر پہ سلام کریں۔ کہا سجدہ کیا زمین پہ، نشان بنا پیشانی پہ، ایسا سجدہ کر جا کہ زمین پہ نشان باقی رہ جاوے۔ سجدہ کیا زمین پہ، نشان بنا پیشانی پہ، ایسا سجدہ کر جا کہ زمین پہ نشان باقی رہ جاوے۔ میں دوستو مرنا تو ہے، اللہ کے یہاں جانا تو ہے، تو اللہ کے یہاں اللہ کے مہمان بن کے پہنچیں، نہ کہ مجرم بن کے پہنچیں۔ تو یہ تھوڑا سا زمانہ ہے اللہ پاک کو راضی رکھنے کا۔ اللہ پاک جنت میں کتنے زمانوں تک ہمیں راضی رکھے گا؟ یہ تھوڑا سا زمانہ ہے اللہ پاک کو راضی رکھنے کا۔ اللہ پاک جنت میں کتنے زمانوں تک ہمیں راضی رکھے گا؟ یہ زندگی ہم ویسے گزار لیں جیسے اللہ پاک کا ہم سے مطالبہ ہے، پھر ہمیں وہ زندگی ملے گی جو ہم لوگ چاہیں گے۔ تو یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑے لمحوں کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی ہے۔ کتنی باقی ہے؟ جھٹکا باقی ہے۔ کہا تم کل کی بات کرتے ہو، پل کی خبر نہیں ہے۔ تم کل کی بات کرتے ہو، پل کی خبر نہیں ہے۔ کہا کہ انسان کیا تو تصور کرتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ کہا نہیں، ان قریب یہ لوگ تیرا نام زندوں کی فہرست سے نکال کے مردوں میں شمار کر دیں گے۔ کہا پھر والدین بہت روئیں گے، آخر وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ ماں باپ کا رونا اپنے بچے کو زندہ نہیں کرا سکتا۔ رشتہ دار دوست باپ یاد کر کر کے ہمیشہ کے لیے بھلا دیں گے۔ کہا جی بچے بہت یاد کریں گے، آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن سے اپنے ابو کا نقشہ ہی مٹ جائے گا۔ بیوی کچھ عرصہ تک سوگوار رہے گی، نئے نئے مشاغل اس کے ایسا الجھا دیں گے کہ وہ بھی بھلا بیٹھے گی۔ کہا جی تمہاری قبر کے اوپر بارشوں کا برسنا، آندھی اور طوفانوں کا چلنا تمہاری قبر کو مٹی کے ساتھ برابر کر دے گا۔ مرنے پہ کوئی صرف 50 سال گزرنے پہ اس بات کا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ پتہ نہیں تم دنیا میں آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے جی۔ جب مرنے پہ 100 سال ہو جائے گا تو کہا کہ صفحہ ہستی سے تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، پھر تم ایک بھولے ہوئے خواب کی طرح رہ جاؤ گے۔ کہا جی اگر تو لاکھ برس بھی جی لے تب بھی مرنا ہے، پیمانہ ہے عمر کا آخر بھرنا ہے۔ کہا جی اگر تو لاکھ برس بھی جی لے تب بھی مرنا ہے، پیمانہ ہے عمر کا آخر بھرنا ہے۔ کہا کہ اے غافل، توشہ آخرت ساتھ لے لے کہ تجھے دنیا سے آخرت کا سفر کرنا ہے۔ میں دوستوں ہم جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں جی۔ ہم دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں جی۔
ہم دنیا میں رہ کے دنیا کو نہیں آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں جی۔ جو بندہ جینے کے لیے جیے گا اس کا جینا مشکل اور مرنا بھی مشکل ہوگا، اور جو مرنے کے لیے جیے گا جینا آسان اور مرنا بھی آسان ہوگا، جینا آسان اور مرنا بھی آسان ہوگا۔ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت کے اوپر قربان کرنا، تو میں دوستوں اپنے اوپر محنت کرنا۔ اب یہ بات جتنا بگاڑ ہے یہ سارا دلوں کا بگاڑ ہے، اور یہ مبارک میرے دلوں پر ہے کہ دل ٹھیک ہو جائے۔ تو جس بندے کو اپنی پریشانی میں، مصیبت میں، تنگی میں اللہ پاک کا در نظر نہیں آتا، یہ بندہ اندھا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی اندھا اٹھے گا۔ تو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں اللہ پاک کا در یاد آوے، اللہ پاک کا در نظر آوے۔ جس بندے کو اللہ پاک کے در پہ آنا آ گیا، اللہ پاک اسے ہر در سے مستغنی کر دیں گے، اور جس بندے کو اللہ پاک کے در پہ آنا نہ آئے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ تو تبلیغ کیا کہ اللہ پاک کے در پہ آنا آ جائے، اللہ بادشاہ کو منانا آ جائے، اللہ بادشاہ سے لینا آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، مرنے دم تک انسان پہ حالات رہیں گے، کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غم ہوگا، کبھی صحت ہوگی تو کبھی بیماری ہوگی، کبھی تھوڑا ہوگا تو کبھی زیادہ ہوگا، کبھی دن ہوگا تو کبھی رات ہوگا۔ یہ مرنے دم تک ایک نظام ہے، مرنے دم تک یہ ایک نظام ہے۔ کوئی لاکھوں کما لے، کروڑوں کما لے، خربوں کما لے، اور چاہے کہ میرے اوپر سے حالات ختم ہو جائیں، یہ نظام نہیں ہے، یہ نظام نہیں ہے۔ حالات تو ہمیشہ رہیں گے۔ تو عقل مندی اور دنائی کیا ہے کہ اللہ پاک کو راضی